بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز گل کی ضمانت ہو گئی، ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 1 مہینہ 5 دن وہ جیل میں رہے۔ بغاوت کا مقدمہ تھا کہ شہباز گل اپنے بیان کے ذریعے فوج کے اندر بغاوت کروانا چاہتے تھے۔ شہباز گل پر دوران حراست جو تشدد کیا گیا، اس سے معاملہ پھر کتنا بڑا کہ شہباز گل کی ضمانت نہ ہونے دی گئی اور عمران خان پر بھی توہین عدالت کا مقدمہ بنا، دہشت گردی کا مقدمہ بنا۔ شہباز گل کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اب ان کی رہائی ناممکن ہے کیونکہ ادارے ان کے خلاف ہیں، حکومت ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف حکومت کے پاس بہت ثبوت ہیں، جھوٹے ثبوت، جھوٹے بیانات، جھوٹے مقدمے، یہ سارا کچھ اس حکومت کی طرف سے شہباز گل کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں کیس تھا، انہوں نے شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ آپ سن چکے ہوں گے یا آپ سن لیں گے۔ ہم اس حوالے سے یہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ شہباز گل عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے۔ انہوں نے وہ اعترافات کر لیے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا عمران خان کے کہنے پر کہا، اور شہباز گل پر جو بغاوت کے بعد ایک شدید نوعیت کا مقدمہ تھا، وہ ان سے برآمد ہونے والا سیٹلائٹ فون تھا، اس میں بھی اس حکومت نے ان کو لمبے عرصے تک گرفتار رکھنے، زیر حراست رکھنے اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانے کا ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن 1 مہینہ 5 دن کے بعد شہباز گل کی ضمانت ہو گئی۔ لوگ ان کی دوران حراست بات کیا کرتے تھے کہ شہباز گل پر جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے، جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ میں مزید تشدد برداشت نہیں کر سکتا، میری برداشت جواب دے گئی ہے، تو کیا وہ رہا ہونے کے بعد پاکستان میں رہیں گے یا امریکہ واپس چلے جائیں گے؟ اس حوالے سے ان کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، یہ ان کی طرف سے ایک دبنگ اعلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا، امریکہ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو چیف آف سٹاف کی تھی عمران خان کے، وہ انہوں نے فوری طور پر سنبھال لی ہیں۔ یہی اطلاعات اب تک سامنے آئی ہیں۔ دوسری بات ہم کر لیتے ہیں مریم نواز شریف کی۔ مریم نواز شریف کی بھی اسی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے پیشی تھی۔ اس موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر وہ عمران خان کے حوالے سے جو کچھ پہلے کہا کرتی تھی، اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر انہوں نے بات کی۔ ان سے جاوید لطیف کے بیان کے حوالے سے پوچھا گیا، اس کا جواب انہوں نے اس طریقے سے دیا کہ جاوید لطیف کے حوالے سے انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، عمران خان پر برستی رہی، گرجتی رہی۔ عمران خان نے جو کچھ کہا تھا مذہب کے حوالے سے، اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کبھی شرک کے فتوے دیتی تھی، کبھی توہین کے فتوے دیتی تھی، کبھی عمران خان کے حوالے سے کچھ کہتی تھی۔ لیکن اسی گفتگو کے دوران میڈیا کی طرف سے ان سے چند ایک سوالات پوچھے گئے۔ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ میڈم آپ صرف یہ بتا دیں کہ 6 مہینے میں کوئی ایک کام اس حکومت کی طرف سے عوام کے ریلیف کے لیے کیا گیا ہو۔ مریم نواز شریف نے اس کے بیان میں عمران خان کی کیا حمایت کرنی تھی، عمران خان پر بھی الزام لگاتی رہی، لیکن ان کی طرف سے ایک زناٹے دار تھپڑ اپنی حکومت کے منہ پر بھی کھینچ کر مار دیا گیا۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا آپ بھی سنیے۔ اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی تیل کی، بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے، میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے۔ بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو، میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی، اور میں اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارا اس چیز پہ توجہ دیں، اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے بل آئے ہیں، لوگوں کو جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ ان کو بل آیا ہے، تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے سن لیا مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ ان سے اگلا سوال کیا گیا کہ ایک طرف آپ بحران کی بات کرتی ہیں، دوسری طرف آپ نے کابینہ میں
اتنے وزیر بنا لیے ہیں؟ یہ سوال بھی سنیے، اور اس کا جواب جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے دیا گیا اس کو آپ ایک لطیفہ سمجھ سکتے ہیں۔ سنیے سوال اور جواب۔ 70 وزراء آپ نے بنا دی، حالت ملک کی یہ پلیز یہ تھوڑا سا وہ کس لیے بنا، سب کو راضی کر رہے ہیں؟ پتہ کر کے بتاؤں گی۔ ناظرین، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا پتہ کر کے بتاتی ہوں، تو پتہ انہوں نے کس سے کرنا ہے؟ اپنے والد صاحب سے، اپنے چچا سے، یا جو ان لوگوں کا ابا بنا ہوا ہے سیاسی طور پر ابا؟ دیکھتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کس سے پوچھیں گی کہ 70 وزیر کیوں بنا دیے گئے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سیلاب کی۔ سیلاب نے جو تباہ کاری کی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس طرح کا تباہ کن سیلاب پاکستان میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں کے لوگوں کے یہ اعمال کا نتیجہ ہے، وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا تھا، وہ کچھ ہو رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ حکمرانوں کی بد نیتی کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ ایک روایت رکھتا ہوں۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے گیا، راستے میں اسے پیاس لگی، ایک باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں سے اس نے مالی کو بلایا، مالی سے کہا کہ پیاس لگی ہے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے باغ میں سے ایک انار توڑا، اس نے جوس نکالا، ایک انار سے جوس کا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ پی کر بڑا خوش ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ سوچ لیا کہ کیوں نہ اس باغ کو قومی تحویل میں لے لیا جائے، قوم کا ورثہ بنا دیا جائے۔ کتنا زبردست قسم کا یہ باغ ہے۔ بادشاہ شکار کے لیے چلا گیا، پچھلے ٹائم پھر واپس آیا، وہیں پہ رکا، پھر مالی کو کہا کہ پیاس لگی ہے۔ مالی نے ایک انار نچوڑا، دوسرا نچوڑا، تیسرا نچوڑا، حتیٰ کہ 5 انار نچوڑے اور ایک گلاس جوس کا بنا۔ بادشاہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ صبح میں گیا تھا تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا، ابھی 5 سے بھرا ہے۔ تو مالی نے کہا جناب بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جی بس بادشاہ کی نیت میں فرق آیا ہے جس کا اثر میرے باغ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد اس کو قومی تحویل میں لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، شہباز شریف جو ہے، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی نیت ہی ایسی ہے، بدنیت لوگ ہیں، اور ان کی بدنیتی کا اثر پورے ملک پر سیلابوں کی صورت میں، بحرانوں کی صورت میں پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ عوام کے اعمال کا نتیجہ ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جاوید لطیف پر۔ جاوید لطیف نے عمران خان پر جس طرح کے الزامات لگائے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، ہر طبقے کی طرف سے، ہر حلقے کی طرف سے سوائے مریم نواز شریف صاحبہ کے تنقید کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ حسن اقبال کی طرف سے بھی اس کو نامناسب بیان قرار دیا گیا ہے۔ جاوید لطیف کی طرف سے مریم نواز کی تھپکی پر پہلے کہا گیا تھا کہ مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، گویا یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر وہ تو چلو پاکستان کی بات تھی، یہ ایمان کی بات ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے مریم نواز شریف کے یا نواز شریف کے یا ایسے لوگوں کے کہنے پر عمران خان کے خلاف کر دی ہے۔ جاوید لطیف جو کچھ کہہ رہے تھے، انہوں نے عمران خان پر کئی طرح کے الزامات لگائے کہ یہ قادیانیوں کے سپورٹر رہے ہیں۔ انہوں نے اور بہت کچھ بھی کہا، جس میں سے ایک فقرہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ فقرہ کہتے ہوئے ان کا دل ان کے ساتھ تھا، نہ ان کی زبان ان کے ساتھ تھی، اور نہ ہی ان کا ایمان ان کے ساتھ تھا۔ پاکستان کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، ایمان کے حوالے سے آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم ایک فقرہ آپ کو سناتے ہیں جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ جاوید لطیف کی پوری کانفرنس اسی طرح کی تھی۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے آپ کو آزاد کراؤں گا۔ عمران خان نے جس طرح سے کہا تھا، سیرت کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی تھی، قرآن کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک مصرع ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں مقابلہ یا موازنہ
तौहीद और बाजू की कुव्वत से नहीं किया गया, बल्कि इसमें यह कहा गया है तेरा बाजू तौहीद की कुव्वत के साथ कवी है, कुव्वत से ज़्यादा कवी है, ये नहीं इसका मतलब बनता। इसी तरह से इमरान खान ने जो कहा, यही कहा कि शरीयत के ज़रिए हम इस तरह से कर देंगे। उनका मतलब ये हरगिज़ नहीं था शरीयत से ये चीज़ें निकाल देंगे। जावेद लतीफ़ क्या हलफ पर बयान दे सकते हैं, अपनी माँ की कसम खाकर कह सकते हैं जो कुछ जावेद लतीफ़ ने कहा है? क्या इमरान खान का यही मतलब था, यही मकसद था? कभी नहीं हो सकता कि जावेद लतीफ़ ऐसी कसम खा जाएं, अपनी माँ की झूठी कसम खा जाएं। बाकी की नवाज शरीफ की और किसी भी चीज़ की वो कसम खा सकते हैं, लेकिन अपनी माँ की कसम वो हरगिज़ नहीं खा सकते। तो फिर ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, हया आना चाहिए कि आपके उकसावे पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक दो बातें मैं आपके सामने मज़ीद करना चाहता हूँ। दाता दरबार में एक इमाम मस्जिद थे, उनका नाम मैथ्यू था, आलिम दीन थे। उन्होंने एक किताब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी थी। उसी दौर में एक क्रिश्चियन मैथ्यू, उसने किताब लिख दी। उसने जो भी किताब में लिखा था उसमें कोई तौहीन के पहलू निकलते थे, लोग उसके पीछे पड़ गए। कुछ लोगों ने मुजाहरे भी किए, और ऐसे शख्स के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाता है। वो वीज़ा लेकर बरतानिया चला गया। तो लाहौर में एक शख्स गलत फहमी की बिना पर मैथ्यू आलिम दीन के घर गया। उसने तहकीक ये की, उनसे पूछा कि आपका नाम मैथ्यू है? उन्होंने कहा जी हाँ। आपने किताब भी लिखी है? उन्होंने कहा कि हाँ लिखी है। ये बंदा इस गलत फहमी में था कि इसने वो किताब लिखी है जिस पर लोग तनकीद कर रहे हैं, जिससे तौहीन का पहलू निकलता है। इसने तीसरा सवाल नहीं किया, गोली मारी और उसको वहीं पे ढेर कर दिया। बाद में पता चला कि ये कोई और मैथ्यू था। इसी तरीके से लोग तहकीक नहीं करते, जज्बात में आकर कोई भी बड़ा कदम उठा लेते हैं। जावेद लतीफ़ की तरफ से उनके क़यादत के कहने पर इसीलिए सारा कुछ किया जा रहा है कि इमरान खान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। यही इन लोगों की ख्वाहिश है। मौलाना फजलुर रहमान वो भी जानबूझकर ऐसे बयानात देते हैं कि लोग मुश्तिल हो जाएं और इमरान खान को अंजाम तक पहुंचा दें। ये लोग अपनी सियासत के लिए, सियासी मुफादात के लिए, हुक्मरानी के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसी बातें करने वाले भले लोगों, आप भी कोई खुदा का खौफ करो। इस दुनिया में कब तक रहना है, कितना आप लोगों ने कमाना है, कितना आपने खाना है और कितना साथ ले जाना है। झूठ पर मबनी ऐसी बातें करोगे तो किसी का नुकसान हो सकता है, आपकी आक़िबत तबाह हो सकती है, और नामालूम कि कल आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। आप लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगा दिया गया है, गुनाह कर दिया गया है। आगे इमरान खान की किस्मत है कि कुछ लोग आप लोगों के उकसावे में आकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।